بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جیسے جی ہم قسطوار یہ عبد القادر شاہ راولپنڈی ٹینچ باٹا، تو اس نے کتاب لکھی ہے زبدۃ التحقیق۔ تو اس کتاب کے اندر اس نے مسئلہ افضلیت کے حوالے سے جو اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل ہے ایسا شخص گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ تو اس نے اس کا انکار کیا ہے، اور زبدۃ التحقیق جو کتاب ہے اس میں اس نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جیسے یہ کہتا ہے یہ خارجیوں کا مذہب ہے، مسئلہ افضلیت جو ہے شیخین افضل ہیں ابو بکر عمر مولا علی سے، کہ بھائی خارجی بہت زیادہ غلو کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہتا ہے جی بنو ہاشم کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بنو ہاشم تو مولا علی کو افضل سمجھتے تھے۔ پھر کہتا ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے جو علماء ہیں ان کے یہ اختراع ہے، یہ ابو بکر عمر کو افضل کہتے رہتے ہیں، باقی جو شام کے علماء ہیں، بخارا کے علماء ہیں، وہ تو مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے جی حضرت صدیق اکبر کو جو پہلا نمبر ملا ہے بطور جزا کے ملا ہے، دنیا میں ملا ہے، اختصاصی طور پر مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ تو بہت سارے اس نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عبد القادر شاہ تمہارا علمی تعاقب کریں گے اور تمہارے ہر اعتراض کا جواب انشاءاللہ دلائل کے ساتھ دیں گے، احادیث کی روشنی میں دیں گے، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں دیں گے، اکابر علماء سنت کے نظریات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم تمہارا تعاقب کریں گے۔ زبدۃ التحقیق کتاب نیٹ پر پڑھی ہے، اس نے کیا کیا بلنڈرز کیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کچھ اشعار: امیر المؤمنین افضل الخلق بعد رسول افضل الاولیاء عالم الصحابہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاعر کہتا ہے سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد رسول ثانیہ سنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہتا ہے یہ عبد القادر شاہ کہتا ہے زبدۃ التحقیق میں کہ یہ خارجیوں کا مذہب ہے، یعنی خارجی جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کی شان میں غلو کیا کرتے تھے، ان کو پہلا نمبر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ زبدۃ التحقیق میں اس نے زبدۃ التحقیق جو کتاب لکھی ہے اس میں اس حدیث کو اس نے نقل کر دیا ہے جو طریق ابن ساکر میں موجود ہے۔ وعن ابن عمر قال كنا وفينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نفضل ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ کہتا ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے اندر موجود تھے تو ہم کہا کرتے تھے ہم سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو۔ تو خود حدیث بھی نقل کر دی اور کہتا ہے خارجیوں کا مذہب ہے یہ، خارجیوں کا مذہب نہیں ہے بیوقوف، یہ تفضیلی ہے۔ عبد القادر شاہ جو ہے نا تفضیلی اہل سنت سے خارج ہے، یہ مولا علی کو حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم سے افضل سمجھتا ہے، تو جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل سمجھتا ہے ایسا بندہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، تفضیلی ہے۔ پھر مولا علی سے ہی روایت ہے، بھائی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند بزاز میں، نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر و عمر سیدا قول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، ابو بکر عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار نے سوائے انبیاء و مرسلین کے۔ تو یہ خارجیوں کا مذہب ہے عبد القادر شاہ تم بتاؤ، یہ کہتے ہو خارجیوں کا مذہب ہے، وہ غلو کیا کرتے تھے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود بتایا، صحابہ کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے۔ اور پھر آگے ہمارے کابرین علیہ السلام نے لکھا کہ شیخین کی جو افضلیت ہے اس پر اجماع قطعی ہے، چاہے ہمارے شریعت کے مشائخ ہوں، طریقت کے مشائخ ہوں، سب کا یہ مذہب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر یہ دونوں بزرگ مولا علی سے، صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، قطعی اجماع ہے، اور اس کا منکر گمراہ اہل سنت سے خارج ہے اور دنیا میں 80 کروڑوں کا حقدار ہے۔ اور پھر ہمارے شرح قصیدہ بدر الامالی میں موجود ہے کہ جو ان کی افضلیت میں شک کرے اس کے ایمان میں بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس حوالے سے واضح حدیث مشہورہ سے مسئلہ افضلیت ثابت ہے، قرآن پاک کے آیات ہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، ساری امت کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے۔ تو جو شیخین کی افضلیت کا منکر ہوگا گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں 80 کروڑوں کا بھی حقدار ہے۔ عبد القادر شاہ ہم تمہارا علمی تعاقب کریں گے، جو اعتراضات تم نے کیے ہیں انشاءاللہ اس کا رد بھی لکھیں گے۔ اس والے سے ہم نے اپنی فتویٰ بھی لکھ دیا ہے حضری دارالفتہ اہل سنت کا، وہ فتویٰ بھی شائع کر دیں گے، تمہارے خلاف کتاب بھی شائع کریں گے، تحریری بھی تعاقب کریں گے، تقریری بھی، ویڈیوز کے ذریعے بھی اور فتاوی جات کے ذریعے بھی۔ انشاءاللہ عبد القادر شاہ ہم تمہارا ہر علمی بات کا علمی طور پر جواب دیں گے، اس کا رد کریں گے۔ بھائی یہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کی کتاب پڑھنا بھی اہل سنت پر بھی جائز نہیں ہے۔ باقی اس نے جو اور اعتراضات کیے ہیں وہ انشاءاللہ کل اگلی آنے والی قسط نمبر 2 میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کروں گا۔